अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोग को हमेशा खुश रखे, बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हो, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारी आज बहुत ही प्यारी सी दो मेरिकल स्टोरी जो है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, जिसमें से पहली मेरिकल स्टोरी जो है जो कि मेरिकल ऑफ अस्तगफिरुल्लाह भी है और या वदूदो भी है, और सेकंड मेरिकल स्टोरी जो है वो है मेरिकल ऑफ दरूद इब्राहिम। तो मेरी प्यारी जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम सी इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खतएकार हूँ। अल्लाह सुब्हान व तआला को राजी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हान व तआला मुझसे, आपसे और हम सबसे राजी हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आज की जो पहली मेरिकल स्टोरी है मेरिकल ऑफ अस्तगफिरुल्लाह और मेरिकल ऑफ या वदूदो, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम किरत आपी, आप कैसी हैं और आपकी प्यारियां कैसी हैं? अल्लाह ताला आपकी सब प्यारियों को और आपको बहुत सारी खुशियां दे और आप सबके दिल की दुआओं को अल्लाह ताला कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। ऐसा है कि आप ही मैं आज आपको अपनी मेरिकल स्टोरी बताना चाहती हूँ। मोस्टली आप जितनी मेरिकल स्टोरी शेयर करती हैं बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली होती हैं। आपकी वीडियोस ने कह लें कि आप ही मेरी ज़िंदगी में वो सुकून अता किया है जो आप ही पता नहीं मैं कहाँ कहाँ ढूंढती थी, लेकिन मुझे कहीं पर भी मिल नहीं पाता था। इस आपकी वीडियोस के थ्रू जो है मैं अल्लाह ताला के करीब हुई, मुझे नमाज तहज्जुद के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, मुझे अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने की अल्लाह ताला ने तौफीक दी, और भी बहुत कुछ है मेरी जर्नी में मैं आज आपके साथ लेकर शेयर करना चाहती हूँ। और होप सो आप मेरी मेरिकल स्टोरी को जल्द अज जल्द अपनी प्यारियों तक पहुँचा देंगी। आप ही आज से तकरीबन 4.5 साल पहले की बात की जाए, जिस एरिया में रहते थे तो वहाँ पर हमें रहते हुए आप ही 20 ईयर्स से आप ही हम लोग वहाँ रह रहे थे। हमारे नेबर्स थे, उनका और हमारा ऐसा ताल्लुक था जैसे आप ही हम बहुत करीबी रिश्तेदार हों, और हमारी आप ही बहुत अच्छी बाउंडिंग थी। जो उनके बेटे थे मैं उनको बहुत ज्यादा पसंद करती थी, वो जो है अपनी कजन को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। अक्सर जब भी बात होती थी तो उसके बारे में बातें करते रहते थे। इवन कि आप ही जब भी मैं उनकी तरफ देखती थी मेरी नजरों में उनके लिए मोहब्बत होती थी, लेकिन उनकी नजरों में किसी और के लिए मोहब्बत होती थी। मुझे लगता था कि आप ही जिद से हर चीज हासिल की जा सकती है, और जब आप ही बात आ जाती है ना इंसान की ईगो की, तो मुझ में आप ही बहुत ज्यादा ईगो थी। मुझे लगता था कि जिस चीज को मैंने हासिल करने का सोच लिया है बस वो मैंने लेकर ही रहना है और वो मुझे मिलकर ही रहेगी। लेकिन आप ही ऐसा तो नहीं होता, जो नसीब में है वो बेशक मिलकर रहता है, लेकिन अगर अल्लाह ताला ना चाहे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जब अकल नहीं थी तो आप ही ये बात भी समझ नहीं आती थी, क्योंकि आप ही उस टाइम एज भी बहुत ज्यादा कम थी। बहरहाल आप ही इस तरह जो है टाइम गुजरता रहा। जो बड़े भाई हैं उनके लिए प्रपोजल वगैरह देखे जा रहे थे, और आप ही उनमें से काफी अच्छे प्रपोजल्स भाई के लिए आ रहे थे। और फिर आप ही एक जगह पर भाई की बात जो है वो पक्की हो गई और आप भाई की शादी करनी थी। लेकिन आप ही वो जो लड़की वाले थे वो कहते थे कि जिस एरिया में आप लोग रहते हैं अगर आप लोगों के लिए मुनासिब हो तो लोग इस एरिया को छोड़ दें, क्योंकि आप ही जाहिर है हमारा जो एरिया था वो थोड़ा आप ही कंजर्वेटिव तंग सा था, तो इसीलिए आप ही जो है वो लोग कहते थे कि अगर आप लोगों के लिए आसानी है तो आप लोग ऐसा करें तो आप ये एरिया छोड़ दे। बहरहाल आप ही अम्मी अब्बू तो पहले थोड़ा सा खफा हुए, लेकिन आप जाहिर है लड़की अच्छी थी, फैमिली अच्छी थी, तो अम्मी अब्बू ने कहा कि आगे भी हमने फॉरवर्ड तो करना ही है, क्योंकि यहाँ पर तो नहीं रहना, बेटियों के भी रिश्ते करने हैं। तो आप ही अम्मी अब्बू ने घर देखने शुरू कर दिए, क्योंकि शादी में 3 महीने का वक्त था। घर देखना शुरू किया तो 20 साल आप ही हम लोग यहाँ पर रहे हैं, तो एकदम से इतना बड़ा चेंज हमारे लिए आ रहा था। हम लोग को तो आप ही लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि आप ही मैं तो इस घर में बड़ी हुई हूँ, मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल इस घर में गुजारे हैं, तो मैं कैसे आप इतनी जल्दी इन चीजों को, इन यादों को भुला सकती थी। इसी तरह जो है फिर एक और घर हम लोगों ने देखा, क्योंकि आप ही इससे पहले भी एक और घर था, जाहिर है यहाँ पर फिर हम शिफ्ट हुए, 20 साल से यहाँ पर थे। अब आप ही इस तरह से एक और घर देखा जा रहा था। बहरहाल आप ही इस तरह जो है अम्मी अब्बू जो है ये फैसला आप कर चुके थे, अम्मी अब्बू का फैसला जो है वो डन हो चुका था और वो लोग घर देख रहे थे। घर देखते देखते आप ही उन लोगों को एक घर इतनी दूर मिल गया, जो कि आप ही तकरीबन इस घर से लेकर और उस घर के बीच में 2 घंटे की ड्राइविंग थी, और आप ही कह ले कि वो थोड़ा सा शहर की तरफ था, और जहाँ पर हम रहते थे थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया था। लोगों ने शिफ्टिंग स्टार्ट कर दी। अब आप ही मेरा दिल करता था कि मैं उनको अपने दिल की बात बता दूं, लेकिन आप ही मैं उन्हें बताती कैसे, क्योंकि आप ही जाहिर है इतना अरसा हम लोग साथ रहे हैं, बचपन साथ गुजरा है, और आप ही उनकी बहनें, मैं जो हूँ कॉलेज में एक साथ पढ़ते रहे हैं, स्कूलिंग हम लोगों ने एक साथ की है, तो मैं नहीं चाहती थी कि अगर मैं बताऊं तो खानदानों के बीच में लड़ाई झगड़े हो, क्योंकि आप ही मुझे तो पता था ना कि वो अपनी कजन में इन्वॉल्व है। बस फिर आप ही उसके बाद जो हम लोगों ने शिफ्टिंग वगैरह कर ली और शादी की तैयारियां वगैरह होने लग गई। अब आप ही भाई की शादी के दौरान भी उन लोगों ने
آنا جانا اور گھر میں اسی طرح ڈھولکیاں وغیرہ ہونی، ملنا جلنا، لیکن آپ ہی جب بھی وہ مجھے ملتے تھے ہمیشہ اپنی اس کزن کے بارے میں ذکر کرتے تھے اور اسی کی تعریفیں کرتے رہتے تھے۔ سوچ لیا کہ میں جو ہوں انہیں بتا دوں گی کہ میرے دل میں کیا ہے۔ میں نے انہیں آپ ہی کال کی اور میں نے کہا کہ میں آپ کو آج ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں بولو کیا ہوا؟ تو میں نے ان کو جب آپ ہی اپنے دل کی بات بتائی، انہوں نے مجھے آپ ہی کچھ بھی نہیں کہا، کہتے ہیں نا بالکل سائلنس، تو انہوں نے آپ ہی سائلنس کو اختیار کرتے ہوئے میرا فون بند کر دیا۔ میں نے انہیں بہت کالز بیک کی، میسیجز کیے، لیکن آپ ہی انہوں نے مجھے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ ان کے بعد سے لے کر آپ ہی انہوں نے مجھے 2022 تک بالکل بھی آپ ہی دیکھنا تو کیا میری آواز کو سننا تک پسند نہیں کیا۔ لیکن آپ ہی میں بہت تکلیف میں تھی، مجھے آپ ہی دکھ ہوتا تھا کہ میں نے کیوں ایسا کیا، اگر میں نے صبر کرنا تھا میں تھوڑا سا اور صبر کر لیتی۔ لیکن آپ ہی وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کے دل میں ایک ہوتا ہے کہ جب یہ انسان مجھے مل جائے گا تو ہی میری زندگی کے سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب آپ ہی میں روئی تڑپی، بہت کچھ ہوا، لیکن آپ ہی وہ انسان میرا نہ ہو سکا۔ اور پھر آپ ہی میرے دل میں ایک خیال آیا کیوں نہ میں اس پر کوئی الزام لگا دوں، اور پھر تو گھر والے شادی میرے سے کریں گے ہی۔ اب آپ ہی ایک انسان ہے نا، اس کے دماغ کا کچھ کہہ نہیں سکتے۔ میں نے پھر آپ ہی جو ہے ان باتوں کو سوچنا شروع کر دیا، عجیب عجیب خیالات آتے تھے۔ دوستیں تھی جن سے آپ ہی الٹے سیدھے مشورے کرتی تھی اور وہ بھی آپ ہی مجھے کہتی تھی کہ ہاں یہ کر لو، یوں کر لو۔ اور آپ ہی ایک دوست تو مجھے ایک انکل ہے ان کے پاس بھی لے کر چلی گئی اور انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تمہارے قدموں میں آئے گا، جیسے کہ آپ ہی کہا جاتا ہے نا۔ تو آپ ہی میں نے ان سب رستوں کو بھی اختیار کیا۔ میں اس حد تک پاگل ہو چکی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں کسی بھی طریقے سے اس انسان کو بس حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اب آپ ہی اس تکلیف نے مجھے اس حد تک شدت کا پاگل بنا دیا تھا کہ نہ مجھے اپنی ہوش تھی، نہ مجھے اپنے گھر والوں کی، اور نہ ہی مجھے اس تعلق کی جو کہ آپ ہی 20 سال سے ان لوگوں کے ساتھ تھا۔ اب تو آپ ہی ایسے ایسے خیالات تھے کہ مجھے ہر ٹائم آپ ہی سوچ آتی تھی کہ میں یہ کر لوں، یوں کر لوں۔ اور آپ ہی پھر ایسا ہوا کہ ایک انکل جنہوں نے مجھ سے آپ ہی کہا کہ ایسا ہوگا تو آپ ہی اس کی کچھ چیزیں چاہیے، میں نے آپ ہی انہیں وہ چیزیں بھی پرووائڈ کی، جبکہ میں ان کے گھر گئی اور وہاں سے آپ ہی اس کی چیزیں بھی لے کر آئے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے۔ میں چاہتی ہوں کہ پلیز مجھے کوئی جج نہ کرے، یہ سب گناہ، یہ سب غلطیاں میں نے کی ہیں، کبھی بھی کوئی ایسے رستوں میں مت جائے، اس کی سزا بہت بری ہوتی ہے۔ اور جب ان رستوں پر ہم چل پڑتے ہیں ہمیں بظاہر تو آسانیاں لگتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عذاب آتا ہے انسان پر، جو کہ مجھ پر آیا اور جس تکلیف کو میں نے فیس کیا۔ بہرحال آپ ہی اس انسان کا رویہ تو میرے ساتھ اس طرح سے ہو گیا کہ اس نے مجھے ان بلاک کیا، اس نے مجھ سے آپ ہی بات چیت کرنا سٹارٹ کر دی، تو مجھے لگ رہا تھا کہ سب کچھ تو ٹھیک ہو رہا ہے اور جس رستے پر میں ہوں یہ رستہ بالکل پرفیکٹ ہے، کیونکہ آپ ہی شیطانیت ہوتی ہے نا تو اس میں انسان کو وہ چیزیں ویسی ہی میسر ہو رہی ہوتی ہیں جیسی وہ چاہتا ہے۔ میرے ساتھ بھی بس پھر آپ ہی یہ سب کچھ ہونے لگ گیا، سوچ لیا کہ اب جو ہے اس انسان سے شادی کرنی ہے۔ اور میں نے انہیں کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، میری کزن بہت بری ہے، میں نے اس سے شادی کرنی ہی نہیں تھی، پتہ نہیں میرے دل کو کیا ہو گیا تھا، تم اتنی اچھی ہو، میں نے تمہارے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں۔ تو بس پھر آپ ہی مجھے اور کیا چاہیے تھا۔ اب آپ ہی ایک انسان جو میری طرف دیکھنا نہیں چاہ رہا تھا، وہ انسان میرے سے بات کیے بغیر رہ نہیں رہا تھا۔ استغفر اللہ، آپ ہی استغفر اللہ۔ میں پھر کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز مجھے کوئی جج نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں کرے اور اللہ تعالیٰ میرے ہر گناہ کو معاف کر دے۔ بار بار یہاں پلیز مینشن کر رہی ہوں کہ مجھے کائنڈلی جج نہ کرے کوئی، لیکن بس پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ ایک رات جب میں سو رہی تھی تو مجھے آپ ہی ایسا لگا کہ کسی نے آ کر بہت زور سے میرے بیڈ کو ہلایا ہے۔ میں نے کہا کہ میرا بیڈ کیسے ہل سکتا ہے، کیا کوئی زلزلہ آ رہا ہے؟ لیکن آپ ہی وہ زلزلہ نہیں تھا، وہ آپ ہی مجھے ایک کال تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ ہی وہ ہدایت کی رات عطا کی۔ اب آپ ہی جب میں اٹھی ہوں تو مجھے ایسا فیل ہوا کہ میں آپ ہی اپنے کمرے میں نہیں ہوں، لیکن آپ ہی میں اصل میں اٹھی ہوں اور مجھے لگا کہ آپ ہی میں ایک جنگل میں ہوں اور بہت ہی آپ ہی گندا سا جنگل ہے، مجھے عجیب سے جانور نظر آ رہے ہیں جس میں اسمیل ہے، لیکن میں جاگی ہوئی ہوں، وہ میں ریالٹی میں ہوں، لیکن میری آنکھیں یہ سب کچھ دیکھ رہی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ ہی مجھے دکھایا کہ اگر میں اس رستے سے نہ نکلی تو میرا کیا انجام ہوگا۔ بس پھر آپ ہی میں اس حد تک خوفزدہ ہو گئی کہ مجھے آپ ہی 104 فیور ہو گیا، مجھے 2 دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑا اور میں نے اپنی امی کو ساری بات بتائی۔ میری امی نے آپ ہی مجھے ابیوز تو کیا ہی، لیکن آپ ہی انہوں نے مجھے بہت مارا ڈانٹا اور انہوں نے کہا کہ تم نے سوچ بھی کیسے لیا تھا کہ تم ایسے رستوں کو اختیار کرو گی، تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا۔ بس پھر آپ ہی میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور میں نے آپ ہی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں اگر کوئی بھی نیکی ہے تو بس آپ مجھے ہدایت کا رستہ دے دیں۔ اس کے بعد پراپرلی میں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی شروع کی، استغفر اللہ پڑھتی تھی، نوافل پڑھتی تھی، نمازیں پڑھنی شروع کر دی۔ سوچ لیا کہ اب اس انسان کی طرف میں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا، کیونکہ آپ ہی جس طریقے سے میں اسے حاصل کرنا چاہ رہی تھی وہ رستہ بہت غلط تھا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ بہرحال آپ ہی اس کے بعد ظاہر ہے اس کے اوپر سے بھی وہ ساری چیزوں کا اثر اترا، لیکن آپ ہی میں اس
पछतावे से निकल नहीं पा रही थी कि मैंने ये किया क्या है। अब आप ही ऐसा था कि मैं इतनी तकलीफ में थी कि अल्लाह ताला मुझसे राजी हो जाएंगे, क्या मेरे गुनाहों को माफ कर देंगे, क्या ये जो मेरे सामने सब कुछ आया है वो क्या रियल बेस था, ये सब कुछ क्या था, क्या मेरे साथ वाकई ऐसा होगा, क्या मुझ पर अजाब आएगा। आप ही मैं बहुत तकलीफ में थी। इस डिप्रेशन ने मुझे इस हद तक आप ही पागल किया कि मेरी अम्मी ने मुझे आप ही साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर जाने का फैसला किया। अब आप ही जब मैं साइकाइट्रिस्ट के पास गई, उनसे जाहिर है आप ही कंसल्टेशंस होती थी, मेडिसिन वगैरह खा ली तो असर हो गया। उसके बाद आप ही वही सारी चीजें, वही सारा पागलपन और वही तकलीफ, क्योंकि आप ही मैंने अल्लाह ताला की माननी नहीं और आप ही उन लोगों की मानी जो पहले से इन शिर्क के रस्तों पर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे आपके चैनल से मिलवाया। बस फिर आप ही 2023 के फरवरी की बात है कि आपका चैनल खुद ब खुद ही मेरे सामने आ गया। मैंने आपकी वीडियोस को सुना, मैंने आपसे इंस्टा पर कांटेक्ट किया और आपने मुझे आप ही तकरीबन 2 या 3 वीक्स बाद जो है रिप्लाई दिया। और मैंने जब आपको अपनी सारी बात बताई तो आपने कहा कि बेटा अल्लाह ताला माफ कर देते हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला तो बहुत प्यार करते हैं। अगर आज आप नमाज पढ़ी हो तो अल्लाह ताला ने चाहे तो आप पढ़ी हो, आप तहज्जुद पढ़ी हो, आप अल्लाह ताला का जिक्र करी हो, आपकी ज़बान को अल्लाह ताला ने तौफीक दी है तो आप कर रही हो ना। आप वही थी जिसने मुझे संभाला और जिसने मुझे कहा कि हाँ तुम सब कर सकती हो, तुम अल्लाह ताला से मदद मांगो सब हो जाएगा। आपने मुझे जज नहीं किया, आपने मुझे हिम्मत दी और आपने कहा कि जब गलतियां होती हैं तो अल्लाह ताला हिदायत का रास्ता भी दिखा देते हैं और अल्लाह ताला ने तुम्हें ये रास्ता दिखाया है, तुम फिक्र ना करो। बस फिर आपकी गाइडेंस से मैं तहज्जुद पढ़ने लग गई, अस्तगफिरुल्लाह हर टाइम अपनी ज़बान पर रखती थी। आपने मुझे कहा कि दरूद इब्राहिम पढ़ना शुरू करो जितना भी हो सकता है। मैंने शुरू में हर नमाज के बाद 3 मरतबा से दरूद इब्राहिम पढ़ना शुरू किया और उसके बाद मैंने 11 मरतबा, फिर 21 मरतबा और इसी तरह करते करते रोजाना अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं 1100 मरतबा जो है मेरी तादाद हो चुकी है, मैं दरूद इब्राहिम पढ़ती हूँ। उस इंसान को मुकम्मल तरीके से भूल चुकी थी। मुझे ये भी पता था कि उसकी शादी होने जा रही है और वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। बस फिर आप ही उसके घर वालों ने हमें इन्विटेशन दिया और मैंने सोचा कि इंशाल्लाह मैं जरूर जाऊंगी और उस इंसान से माफी मांगूंगी मैंने जो कुछ उसके साथ किया। मैंने आप ही उन्हें कॉल की और मैंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि क्यों, आप क्यों मिलना चाहती हो, इतना कुछ तो तुमने बर्बाद किया है मेरी जिंदगी में। बस फिर आप ही उनसे बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर मैं मिली और मैंने उनसे अपने गुनाहों की माफी मांगी और मैंने उन्हें कहा कि जो मैंने आपके ऊपर जुल्म किया, जो भी हुआ, मैं गफलत में थी, प्लीज मुझे माफ कर दे। खैर आप ही उन्होंने भी अपने दिल को बड़ा किया और उन्होंने मुझे माफ कर दिया। फिर आप ही उनकी शादी हुई, अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। जिस लड़की को वो पसंद करते थे वो उन्हें मिल चुकी थी, लेकिन आप ही मैंने अपनी मोहब्बत को अपनी आंखों के सामने किसी और का होता हुआ देखा। वो मैं ही जानती हूँ या मेरा दिल जानता है, लेकिन आप ही मैं मुतमईन थी कि मैंने किसी गलत रास्ते को इख्तियार नहीं किया। मुझे अल्लाह ताला ने माफ किया और मैं नमाज पढ़ी हूँ, अल्लाह ताला के करीब हूँ। अल्लाह ताला बस आगे भी मेरे लिए आसानियां करें। उस वक्त तो लग रहा था मोहब्बत नहीं मिली तो क्या होगा, बस अल्लाह ताला मिल गए हैं, यही सबसे बड़ी बात है। और आप ही वाकई में जब अल्लाह ताला मिल जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला सब कुछ दे देते हैं जो हमने सोचा भी नहीं होता। ऐसा था कि इस सारी सिचुएशन के बारे में मेरी अम्मी को तो पता था। वो हमेशा मुझे कहती थी कि अब तुम बताओ, हम भी तुम्हारे लिए कोई रिश्ता वगैरह देखें अगर तुम कहो। तो मैं अम्मी को कहती थी कि अम्मी आप लोग मेरे लिए रिश्ता देख लें जैसे आप लोग को बेहतर लगता है, लेकिन आप लोग पहले मुझे थोड़ा मेंटली स्टेबल होने दे, क्योंकि अभी मैं बहुत सी चीजों से निकलना चाहती हूँ। इसी तरह आपकी वीडियोस हिम्मत देती रही, आपसे बातचीत होती थी। फिर आपने आप ही अभी जैसे कि 2023 के सितंबर में सेशंस वगैरह देना स्टार्ट किए। मैंने आपसे 3 मंथ्स की काउंसलिंग ली, उसने मुझे बहुत चेंज किया। आप ही मुझे ऐसे लगा कि मैं अपनी जिंदगी में वापस आ रही हूँ। आपकी थेरेपीज ने काफी ज्यादा हेल्प किया और फिर आप ही अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है आप ही आलिमा के कोर्स में एडमिशन ले लिया। आलिमा का कोर्स आप ही अभी 2024 के आप ही रमजानुल मुबारक के बीच में ही कंप्लीट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आप ही अब मेरे लिए मेरेकल ये हुआ कि एक इंसान जो कि आप ही मेरी अपनी खाला के बेटे हैं और वो आप ही इतनी शिद्दत से मुझे दुआओं में मांगते थे जैसे आप ही मैं उस इंसान को मांगती थी। और उस इंसान के लिए मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन आप ही वो मुझे ना मिल सका। लेकिन एक ऐसी मोहब्बत मिली जो कि आप ही मुझे पता भी नहीं थी। मेरी अपनी खाला के बेटे आप ही जो मुझे बेइंतहा पसंद करते थे और आप ही वो कहते हैं कि मैं तुम्हें अल्लाह ताला से तहज्जुद के सजदों में रात को मांगता था और मैं कहता था कि अल्लाह ताला इस वक्त आप पहले आसमान पर मौजूद होते हैं, आप उसको मेरा महरम लिख दें और अल्लाह ताला ने तुम्हें बदला ताकि अल्लाह ताला तुम्हें मेरी जिंदगी में भेज दे। और आज देखो अल्हम्दुलिल्लाह तुम भी माशाल्लाह से कितनी चेंज हो गई हो, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करीब हूँ। तो क्या ये कोई छोटा मौजज़ा है? मैंने कहा कि हाँ ये बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन अल्लाह ताला से बढ़कर तो कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। कहा जी बिल्कुल ये आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो आप खाला वगैरह को भेजें। लेकिन आप ही मैं इतनी हैरान थी कि एक इंसान को पाने के लिए मैं क्या कुछ कर रही हूँ और अल्लाह ताला मुझे हिदायत का रास्ता दिखा रहे हैं, वो भी उस इंसान
کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے میرا محرم بنانا ہے، بس پھر آپ ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے بدل کر رکھ دیا. آپ کی ویڈیوز نے، آپ کی کاؤنسلنگ نے، آپ کی تھراپیز نے مجھے بہت زیادہ ہیلپ کی. میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئی. اسی طرح آپ ہی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا رستہ مجھے دکھایا اور میں اللہ تعالیٰ کے قریب اسی طرح آپ ہی ہوتی گئی. اور پھر الحمدللہ آپ ہی 2024 کی عید کے بعد آپ نے معجزہ کیا. اور آپ ہی جب خالہ وغیرہ ابھی عید پر آئے ہیں تو انہوں نے آپ ہی میری دعا خیر کی ہے. اور انشاءاللہ آپ ہی بڑی عید یعنی کہ جو ابھی 2024 کی بڑی عید آئے گی تو اس کے بعد آپ ہی انشاءاللہ میری شادی ہے. آپ دعا کیجیے گا. جب آپ ہی کچھ آزمائشیں اس لیے بھی آتی ہیں کہ دور سے گزر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب ہدایت دیتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ضرور ہوتا ہے. جیسے آپ ہی ایک انسان کی دعا نے مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیا اور مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ انسان مجھے دعاؤں میں مانگ رہا ہے اور اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت بھی دے رہے ہیں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ بہت ساری خوشیاں دے. آپ کے چینل کو ترقی دے. کہ آپ ہمیشہ کہتی ہیں کہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں، نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے قریب رہیں تو بس آپ ہی یہیں پر سکون ہے. کسی سے کسی کا نصیب نہیں چھین سکتے. میں نے کوشش کی لیکن میں ہار گئی اور ایسا ہاری کہ میں تکلیف میں رہی اور مجھے پتا ہے کہ میں اس تکلیف سے کس طرح نکلی ہوں. بس اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے اور آگے بھی سب کچھ میرے حق میں بہترین ہو. اللہ تعالیٰ بہت ساری خوشیاں دے. سننے والوں کو آپ کے چینل کو ترقی دے. پھر کہنا چاہوں گی کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا یا جو کچھ میں نے خود کے ساتھ کیا ایسا کبھی کوئی نہ کرے اور کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ آپ اس سب کے لیے آسانیاں کرے. آپ ہی استغفر اللہ کی کثرت سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ ہی سکون دیا. اور آپ ہی میں جو ہوں آپ سے ہمیشہ کہتی تھی کہ نیک نصیب کے لیے اور بہترین محرم کے لیے میں کیا پڑھوں تو آپ مجھے کہتی تھی کہ یا ودودو پڑھو، سورہ یوسف پڑھو. تو آپ ہی میں فجر کی نماز کے بعد یا ودودو بھی پڑھتی تھی، سورہ یوسف بھی ڈیلی ایک مرتبہ پڑھتی تھی. الحمدللہ آپ ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ محرم عطا کیا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو میری قدر کرنا جانتا ہے، جس کو میرا احساس ہے. اللہ پاک کا بہت شکر ہے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کریں. آپ کے بیٹے کی خوشیاں آپ کے نصیب ہو. آپ کو جتنے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اللہ پاک ان سب کے لیے آسانیاں کریں اور سب کے دل کی دعاؤں کو قبول کریں. اپنی دعاؤں میں آپ مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. سبحان اللہ. جزاک اللہ میری پیاری بہن. بہت شکریہ. اور جتنا کچھ میں شیئر کر سکی آپ کی سٹوری میں نے شیئر کیا ہے. اور کیوں کوئی جج کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نہ جج کرنے والی. ہم انسان کون ہوتے ہیں کسی کو جج کرنے والے؟ ہر انسان کا پاسٹ ہے، ہر انسان کا ماضی ہے. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں پرفیکٹ ہوں. اللہ پاک کی ذات سب سے پرفیکٹ ہے اور اللہ تعالیٰ جب تک نہ چاہیں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور آپ کی سٹوری نے تو یقین کرے کہ ایسی ہمت دی ہے کہ انسان جب بدل رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے کتنے سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. اور دعا انسان کو بدل دیتی ہے. اور اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو ہدایت دیں. اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہدایت دی اور اس کے بعد اپنے قریب کیا، پھر آپ کو بہترین محرم عطا کیا اور وہ انسان جو آپ کو اپنی دعا میں مانگ رہا ہے. سبحان اللہ. تو بعض اوقات میری پیاریوں صبر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور صبر کی منزل جو ہے وہ آپ کو آپ کی منزل تک لے جاتی ہے. نہیں ہے جو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے مانگے تو بہترین مانگے. جس کے لیے مانگ رہے ہیں اس کا بھی صدقہ دے، اپنا بھی صدقہ دے. اس کے لیے بھی بہترین مانگے، اپنے لیے بھی بہترین مانگے. کیونکہ میری پیاریوں یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہوتی ہے، پوری زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے. آپ نے ایک زندگی کسی کے ساتھ گزارنی ہے. آپ کو نہیں پتا کہ آنے والی زندگی میں کیا ہو، کسی کو کچھ نہیں پتا. لیکن بہترین مانگو، اچھا مانگو، ہمیشہ پازیٹیو ورڈز بولو، اپنا گمان اچھا رکھو، اپنے ورڈز کی انرجیز کو سیو کرو. اللہ تعالیٰ سے بہترین مانگو. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ تم مانگو، تمہیں جو چاہیے تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا. اور بس اللہ تعالیٰ کی مان کر چلیں، 5 وقت نماز پڑھیں، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں. اور ان شرک کے رستوں میں کچھ بھی نہیں رکھا، کچھ بھی نہیں ہے، گناہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھیں، قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں حاسدین کے حسد سے، شرک سے، نظر سے، جادوؤں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے. اور اللہ تعالیٰ میری پیاری بہن آپ کی خیر و عافیت کے ساتھ شادی ہو، آپ رخصت ہو کر اپنے گھر جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کریں. آمین ثم آمین. تو میری پیاری اور میری پیاری بہن نے استغفر اللہ کثرت کے ساتھ پڑھا تھا. فجر کی نماز کے بعد یا ودودو 1000 مرتبہ پڑھ رہی تھی اور ڈیلی 1 مرتبہ سورہ یوسف پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے نیک نصیب کی دعا
دعا کری تھی تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ان کے لیے بہترین کیا ہے، اور جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک آگے بھی سب کے حق میں بہترین کریں، آسانیاں کریں۔ اور میری پیاریوں، اب جو سیکنڈ میریکل سٹوری ہے، میریکل آف درود ابراہیم، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم قرۃ آپی، اللہ تعالیٰ آپ کی سب پیاریوں کو خوشیاں دے، آمین ثم آمین۔ میں آپ کو اپنی خود کے میریکل سٹوری بتانا چاہتی ہوں، اور جو میری بڑی بہن ہے ان کی میریکل سٹوری بتانا چاہتی ہوں۔ میری بڑی بہن جو ہے وہ الحمدللہ اپنے ان لاز میں بہت زیادہ خوش تھی۔ ان کی شادی کو 12 سال ہو چکے تھے، لیکن کوئی بیبی ایکسپیکٹ نہیں کر پا رہی تھی، اور بہت زیادہ دکھ میں رہتی تھی۔ ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ اگر مجھے بیبی نہ ہوا تو کیا میرے ہسبینڈ دوسری شادی کر لیں گے۔ لیکن آپ ہی میرے بہنوئی بہت اچھے تھے، انہوں نے بہت ٹریٹمنٹ وغیرہ بھی کروائے، لیکن آپ ہی کچھ ہو نہ سکا۔ پھر اللہ تعالیٰ وسیلے بنا دیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اسی طرح سے وسیلہ بنایا کہ رینڈملی آپ ہی میری بہن کے سامنے ایک پوسٹ آتی ہے، اور اس میں آپ ہی درود ابراہیم کی فضیلت کے بارے میں لکھا تھا، اور لکھا ہوا تھا کہ روزانہ 41 مرتبہ پانی پر دم کر کر وہ لوگ پیئیں جن کو کوئی بھی بیماری ہے یا کوئی بھی رکاوٹ ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے۔ تو آپ ہی میری بہن نے اسی طرح آپ ہی درود ابراہیم 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر پینا شروع کیا، اور اپنے ہسبینڈ کو بھی دیتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ ہی اسے بہت ہی پیاری سی بیٹی دی ہے، اور اللہ پاک کا شکر ہے آپ ہی یہ معجزہ اس کی زندگی میں ہوا جو کہ آپ ہی 12 سال سے نہ ہو سکا۔ اللہ پاک نے اس پر کرم کیا۔ اور آپ ہی سیکنڈ میریکل جو میرے لیے ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ آپ ہی میری ایج 33 ایئرس ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی بہترین رشتہ آ جائے۔ جب بھی کوئی پروپوزل آتا تھا وہ لوگ آپ ہی میرے ویٹ کی وجہ سے، یعنی کہ آپ ہی میں تھوڑی ہیلدی تھی تو اس وجہ سے انکار کر دیتے تھے۔ میں بہت کوشش کرتی تھی اپنا ویٹ لوز کر سکوں، لیکن آپ ہی اب میں ڈپریشن میں جانے لگ گئی تھی، اور اب تو ایسا ہو گیا تھا کہ میرا دل کرتا تھا کہ گھر میں کوئی آئے ہی نہ، اور آپ ہی مجھے اتنی زیادہ بے چینی ہوتی تھی، انزائٹی ہوتی تھی۔ اور پھر آپ ہی اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بہترین کرے اور میرے لیے آسانیاں ہوں، اور اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی نیک اسباب عطا کر دے۔ اور آپ ہی پھر آپ کی ویڈیوز کا وسیلہ میرے لیے بنا۔ آپ ہی ٹیوزڈے والے دن 1000 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا بھی شروع کیا، درود ابراہیم بھی پڑھی تھی۔ میں ابھی 4 ٹیوزڈے اللہ الصمد پڑھا ہی تھا کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین پرپوزل عطا کیا۔ میرے چچا کی بیٹی ہیں جن کی شادی ہوئی ہے، انہی کے دیور کا رشتہ میرے لیے آ گیا، اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ میری شادی ہو چکی ہے۔ میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے میرے لیے آسانیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے سب سننے والوں کے لیے آسانیاں کریں۔ ابھی پچھلے دنوں ہسبینڈ کی جاب کا بھی تھوڑا سا ایشو ہوا، آپ کی ویڈیوز کے تھرو میں نے سورہ قریش پڑھی، اللہ پاک نے وہ بھی مسئلہ حل کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ معجزے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ضرور آسانیاں کرتے ہیں۔ پلیز آپ شیئر کیجئے گا ہماری سٹوریز کو، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کسی کے لیے وسیلہ بنائے، اور اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بہن کو بھی خوشیاں دے، آپ کی بہن کی بیٹی کو بھی اللہ پاک سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے 12 سال بعد ان پر کرم کیا ہے، اللہ تعالیٰ میری ہر اس بہن پر کرم کرے جو ہمیشہ مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اور بہت پیاری پیاری بہنیں جو مجھے ہمیشہ کہتی ہیں کہ قرۃ آپ دعا کر دیا کرو، ہمیں بھی پیاری سی بیٹی دے، بیٹا دے، زندگی سے تندرستی کے ساتھ خوشیوں والی اولاد ہو، آمین ثم آمین۔ اور یہی دعا ہے میری پیاری، اللہ تعالیٰ میری ہر اس پیاری کا نصیب بھی اچھا کریں جو ہمیشہ مجھے نصیب کے دعا کے لیے کہتی ہیں۔ اور میری پیاری بات وہی آ جاتی ہے نا کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی ہیں، لیکن یہ جو معاشرہ ہے اس میں رہنے کے لیے وہی بات ہے کہ جب بیٹیاں اپنے گھروں میں خوش ہوتی ہیں تو ہی ماں باپ کو سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے ملوائیں، نیک نصیب کریں، اور اللہ تعالیٰ ہر اس ماں باپ کے دل کو، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک رکھیں، ان کی آنکھوں میں سکون رکھیں، اپنی بیٹیوں کو ان کے گھروں میں خوش رکھیں۔ اور ماں باپ جب اپنے بچوں کو خوش دیکھتے ہیں، جب ان کے گھروں میں ان کو خوش دیکھتے ہیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے نا پھر ماں باپ کی دعائیں لگاتے ہیں۔ اور بس یہی کہوں گی کہ زندگی میں بہت مشکل ہو، ہر طرح سے اندھیرا ہو، اس ٹائم بھی اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کریں، اپنے ماں باپ سے دعائیں لیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ابھی آپ کے ماں باپ کو آپ کے سر پر سلامت رکھا ہوا ہے تو بس ان کی خدمت کریں، اور جب ماں باپ کی دعائیں لگ جاتی ہیں نا تو اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی مشکل کو آسان کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہاں سے پھر رستے بناتے ہیں جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ایک اولاد کا اور ایک ماں کا رشتہ خاص طور پر جو ہے نا بہت زیادہ اسٹرانگ رشتہ ہے۔ ماں اولاد کے لیے دعا کرتی ہے تو وہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اور ان بہن کی سٹوری میں کچھ اس طرح کا تھا جو کہ میں نے آپ سے شیئر بھی کرنا تھا، لیکن جو میں شیئر کر سکی وہ میں نے شیئر کیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، سب کے حق میں بہترین ہو، اور اللہ تعالیٰ ان بہن کو بھی خوشیاں دے۔
اور ان بہن نے جیسے کہ بتایا ہے کہ ٹیوزڈے والے دن اللہ الصمد 1000 ٹائم پڑھ رہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانیاں کی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے معجزات کریں, سب کے دل کی دعاؤں کو قبول کریں, درود ابراہیم پڑھا کریں, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کریں. اللہ تعالیٰ میری ان بہنوں کے دل کی دعاؤں کو قبول کریں جو مجھے دعاؤں کے لیے کہتی ہیں, اور جن کی اولاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک بنائے, فرما بردار بنائے, حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے, ساس کرنے والا بنائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سب کی پریشانیوں کو, مشکلات کو حل فرمائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہم سب سے راضی ہو جائیں. کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. آمین ثم آمین. میری پیاریو, اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں. حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں, اپنے لیے بھی اچھا سوچیں, دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں. یہیں پہ آج اس ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی. اللہ حافظ.